بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ پاکستان کی فوج پنجاب کے 4 ضلعوں کی فوج ہے۔ یہ بیانیہ سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ یہ بیانیہ پاک فوج کے شہیدوں کے خون کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے خواجہ محمد آصف نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کا یہ بیان انتہائی افسوسناک اور غیر ذمہ دارانہ ہے کہ پاکستان کی فوج پنجاب سے صرف 4 ضلعوں کی فوج ہے۔ انہوں نے اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے فوجیوں اور شہیدوں کا تعلق پنجاب، بلوچستان، سندھ، کے پی، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ یا سیاسی جماعتیں دہشت گردوں کے ساتھ ہیں وہ یہ بیانیہ بنا رہی ہیں۔ پاک فوج اور سیکورٹی فورسز کے جوانوں کا تعلق کسی بھی پارٹی سے نہیں، وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ پاکستان ہمارا وطن ہے اور ہمیں اپنی جان کی بازی لگا کر پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کرنا ہے۔ پاک فوج میں کسی صوبے یا زبان بولنے والوں میں کوئی تفریق نہیں۔ فوج متحد ہو کر وطن کا دفاع کر رہی ہے، لیکن اس کے جواب میں انتہائی افسوسناک اور شرمناک بیانیہ بنا کر قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ خواجہ محمد آصف نے کہا کہ ہم سیاستدان پہلے اپنے مفادات کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑتے رہتے ہیں، لیکن پاک فوج کے جوان و افسران ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر دہشت گردوں کا خاتمہ کر رہے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، دوسری طرف بلوچستان سے قومی اسمبلی کے رکن سردار اختر مینگل کا قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ منظور کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی نے بی این پی کے سربراہ اختر مینگل کا استعفیٰ منظور کیا ہے۔ سردار اختر مینگل این اے 256 خضدار سے قومی اسمبلی کے رکن تھے۔ یاد رہے کہ سردار اختر مینگل نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے 3 ستمبر 2024 کو استعفیٰ دیا تھا۔ اختر مینگل کا استعفیٰ تقریباً 17 ماہ بعد منظور کیا گیا ہے۔ جی ناظرین، ایک اور دلچسپ اور اہم خبر آپ سے شیئر کریں کہ ماسکو کی ایک اسٹارٹ اپ کمپنی نے نیورو ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ روسی سائنسدان ایسے سائبورک کبوتروں پر کام کر رہے ہیں جنہیں خفیہ نگرانی یا ممکنہ طور پر جنگی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 2025 کے اواخر میں سامنے آنے والی رپورٹس کے مطابق PGN-1 کے کوڈ نام سے جاری اس منصوبے کے تحت کبوتروں کے دماغ میں نیورل چپس اور کھوپڑی میں باریک الیکٹروڈس نصب کیے جا رہے ہیں، سینوں پر کیمرے باندھے جا رہے ہیں اور پرواز کے راستے کو دور بیٹھے آپریٹرز کنٹرول کر رہے ہیں۔ روسی سائنسدانوں نے روسی دارالحکومت ماسکو میں ایسے ہی کنٹرول شدہ پرواز پروگرام کے تحت تجربات کامیابی سے مکمل کیے ہیں۔ کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے سائبورک کبوتر روزانہ 300 میل تک پرواز کر سکتے ہیں۔ اپنی برداشت اور مشکل مقامات تک رسائی کی صلاحیت کے باعث بغیر بیٹری کے روایتی ڈرون سے بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس تجربے سے خفیہ نگرانی اور جنگی استعمال کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ کمپنی کے مطابق پرندوں نے پہلے سے طے شدہ راستوں پر پرواز کی اور حکم ملنے پر واپس بیس پر لوٹ بھی آئے۔ سائنسدانوں کے مطابق کبوتروں کی کھوپڑی میں نصب باریک الیکٹروڈز ان کے سر پر لگے ایک محرک اسٹیمولیٹر سے منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے آپریٹرز ریموٹ کنٹرول سے انہیں بائیں یا دائیں موڑ سکتے ہیں۔ سولر توانائی سے چلنے والا ایک ہلکا بیک فلائٹ کنٹرولر پر مشتمل ہوتا ہے اور پرندے کے سینے پر نصب کیمرے سے منسلک رہتا ہے۔ یہ پیش رفت حیاتیات اور روبوٹکس کے درمیان حد کو دھندلا کرتے ہوئے حیوان اور مشین کے امتزاج کی جانب ایک غیر معمولی قدم قرار دی جا رہی ہے۔ اگرچہ کمپنی اس منصوبے کو شہری انفراسٹرکچر کی نگرانی کے ایک آلے کے طور پر پیش کر رہی ہے، تاہم ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو آسانی سے
عسکری مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جی ناظرین، ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت اور کردار پر بحث کے حوالے سے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے کہ امریکی ریاست ٹیکساس میں برطانوی شہری لوسی ہیریسن کو اس کے والد کرس ہیریسن نے گولی مار کر قتل کر دیا، جس کی وجہ سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت اور کردار پر بحث تھی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق تحقیقات میں حال ہی میں انکشاف ہوا ہے کہ گزشتہ برس 10 جنوری کو برطانوی شہر وارنگٹن کے علاقے چیشائر سے تعلق رکھنے والی 23 سالہ لوسی ہیریسن کو اس کے والد نے اس وقت گولی مار کر قتل کر دیا جب ان دونوں کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بحث ہوئی۔ مقامی پولیس کے مطابق ابتدائی طور پر واقعے کی تفتیش ممکنہ غیر ارادی قتل کے طور پر کی گئی ہے، تاہم کولن کاؤنٹی کی گرینڈ جیوری نے کرس ہیریسن پر فرد جرم عائد کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد ان کے خلاف کوئی فوجداری مقدمہ دائر نہیں کیا گیا۔ لوسی ہیریسن کی موت سے متعلق تحقیقات چیشائر کی کورنر کورٹ میں شروع ہوئی تو مقتولہ کے بوائے فرینڈ سیم لٹل نے گواہی دیتے ہوئے انکشاف کیا کہ ہم دونوں چھٹیاں گزارنے امریکہ گئے تھے اور 10 جنوری کی صبح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو اس وقت اپنی دوسری مدت کے لیے حلف اٹھانے کی تیاری کر رہے تھے کہ موضوع پر دونوں باپ بیٹی کے درمیان شدید بحث ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بحث کے دوران لوسی ہیریسن نے اپنے والد سے پوچھا کہ اگر میں اس لڑکی کی جگہ ہوتی اور میرے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی تو آپ کو کیسا لگتا؟ سیم لٹلر نے بتایا کہ گریس ہیریسن نے جواب دیا کہ میری 2 بیٹیاں اور بھی ہیں، اس لیے مجھے اتنا زیادہ صدمہ نہیں ہوتا۔ اس پر لوسی ہیریسن خاصی دل برداشتہ ہو کر اوپر چلی گئیں۔ سیم لٹلر کے بیان کے مطابق ایئرپورٹ روانگی سے تقریباً آدھا گھنٹہ قبل لوسی ہیریسن کچن میں تھیں جب اس کے والد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گراؤنڈ فلور پر واقع اپنے بیڈ روم سے لے گئے، جس کے تقریباً 15 سیکنڈ بعد ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ مقتولہ کے بوائے فرینڈ نے عدالت کو بتایا کہ میں کمرے کی طرف بھاگا۔ لوسی ہیریسن باتھ روم کے دروازے کے قریب فرش پر گری ہوئی تھی اور کرس ہیریسن چیخ رہے تھے اور بے ربط باتیں کر رہے تھے۔ عدالتی کارروائی کے دوران مقتولہ کی والدہ نے اپنے شوہر کرس ہیریسن کے خلاف بیان دیا اور کہا کہ فائرنگ کے وقت میں کمرے میں موجود تھی اور گولی چلانے والا واحد شخص کرس ہیریسن ہی تھا۔ عدالت نے مزید سماعت میں حتمی نتائج سنائے جانے کی توقع ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔